بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین خالق السماوات والارضین ربنا ورب الملائکۃ الصافین والصلاۃ والسلام علی صاحب الجسدین وبرد الامین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المذهوبين والكانت الدائمة على آبائهم أجمعين بالشمار. أما بعد فقد قال الحق في كلام الحق وهو الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. صلوات آپ سب میرے لیے واجب الاحترام ہیں. آپ کی زیارت میرے لیے باعث شرف ہے اور ایک عرصے کے بعد اس بارگاہ میں دوبارہ حاضری، اس سے بڑا میرے لیے کوئی شرف نہیں. لیکن میں زحمت دوں گا تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، تھوڑا تھوڑا اور قریب ہو جائیں. خاندان زہرا پہ بلند ترین صلوات. آپ کی خیر ہو، مالک آپ کو اس بادشاہ کے غم کی سوا کوئی غم نہ دے. ابھی چند روز پہلے انتہائی محترم منظور جعفری صاحب نے مجھے آج کی مجلس کا کہا تو میں حاضر ہو گیا. لیکن یہ میرا ایمان ہے کہ منظور جعفری صاحب بعد میں ان کا ارادہ ہوا ہوگا جب تک ادھر سے منظوری نہ ہو کہ ایسے کام اسباب پیدا نہیں ہوتے. میں دیکھ رہا ہوں جانے پہچانے چہرے. کافی عرصہ پہلے سیاہ داڑیاں اب سفید ہو گئی ماشاءاللہ. اجازت ہے میں بات شروع کروں. لیکن فرش عطا کی مقبولیت کے لیے مالک فرش عطا کی بارگاہ میں سیدہ کونین کی بارگاہ میں آنکھیں بند کر کے بآواز بلند صلوات. میرا ساتھ دیجیے گا. اللہ نے زمین کا نظام چلانے کے لیے اس زمین پر ایک خاندان آباد کیا. آواز ٹھیک ہے؟ اللہ نے اس زمین پر اپنا نظام قائم کرنے کے لیے اپنا خاندان آباد کیا اور اللہ کے اس خاندان کو آل اللہ کہتے ہیں. آل اللہ. ہم نے سنا ہے آل محمد، یہ اس سے بھی بڑی بات ہے. آل اللہ محمد کے جو نیچے ہے وہ آل محمد ہے اور محمد سمیت سب آل اللہ ہیں. اللہ لباس بشر میں زمین پر نہیں آ سکتا تھا. اس نے اپنا مظہر بنا کر 5، 12، 14 کو زمین پہ بھیجا. یہ ہے خاندان توحید، توحید کا خاندان. یہ لفظ آل اللہ یہ مولا کی زیارت کا جملہ ہے. السلام علیکم یا آل اللہ، اے اللہ کی آل، آپ پر سلام. آل میں اور اولاد میں کیا فرق ہے؟ آل محمد کی اولاد بھی ہم اسے کہتے ہیں. حسن حسین اولاد پیغمبر ہیں کہ نہیں؟
سیدہ کونین اولاد رسول ہے یا نہیں؟ آواز محمد و آل محمد کو ہم اولاد اللہ نہیں کہتے. سبحان اللہ. آل محمد محمد کی اولاد بھی ہے، آل بھی ہے. بے شک. ایک نکتہ ہے، میں وہ بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں. آل محمد محمد کی آل بھی ہے، محمد کی اولاد بھی ہے، لیکن جو آل اللہ ہے وہ اللہ کی آل کو ہے، اولاد نہیں ہے. آل اللہ جو ہے وہ اللہ کی آل ہے، اولاد نہیں ہے. اس لیے کہ وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے، اللہ کی وہ اولاد نہیں ہے. اب آل میں اور اولاد میں فرق کیا ہے؟ ہم صبح شام درود پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لفظ آل کا مطلب کیا ہے؟ آل کا مطلب ہے جناب کہ واپس جائے تو وہیں جائے جہاں سے آیا تھا. آل کا مطلب سمجھ گئے؟ آل کا مطلب ہے کہ اگر واپس اسے جانا پڑ جائے تو کہاں جائے؟ جہاں سے آیا تھا. یہ تو 72 فرقہ بھی اپنے ختموں میں کہتا ہے نورم من نور اللہ. کس کو کہتا ہے؟ ہمارے نبی کو. یہ اللہ کے نور میں سے نور ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نور سے نکلا ہے. اور اگر اللہ کے نور سے نکلا ہے تو اسے اگر کبھی واپس جانا پڑے تو پھر وہیں جائے گا جہاں سے نکلا ہے. جب اسے واپس جانا پڑ جائے تو وہیں جائے گا جہاں سے نکلا ہے. اب آپ سنیے گا، یہ ہے خاندان توحید. چھوٹے ظرف کے لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ توحید کا خاندان کیسے ہو گیا، یہ توحید کا گھرانہ کیسے ہو گیا. تو میں ان کو سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ جب حاجی اب تو کرونا کی وجہ سے کعبہ بند پڑا ہے، جب کعبہ کھلا ہوا تھا اور 35 لاکھ اور 36 لاکھ ہر سال حاجی حج کرنے جاتے تھے، اور جب واپس آتے تھے تو اخبار میں شہریوں میں لکھا جاتا تھا اب کی بار اتنے فرزندان توحید نے حج ادا کیا ہے. اتنے فرزندان توحید نے حج ادا کیا ہے. تو میں کہتا ہوں جناب جس کے باپ کا پتہ نہ ہو وہ فرزند توحید ہو سکتا ہے تو محمد و آل محمد اللہ کی آل کیوں نہیں ہو سکتے؟ مل کے درود بھیجیں. میں دو منٹ آپ کے لیتا چاہتا ہوں، تھوڑا سا حاضر باشی کا مظاہرہ فرمائیے گا. اللہ کہتا ہے کون تو کنزن مخفین، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. میں چھپا ہوا خزانہ تھا. احببت ان اعرف، میں نے چاہا میری معرفت ہو. میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں. میں نے چاہا لوگ مجھے پہچانے. فخلقت الخلق، اس لیے میں نے مخلوق کو خلق کیا. مخلوق نے مجھے پہچاننا ہے تو پہچاننے کے لیے مخلوق کا ہونا تو ضروری ہے. مخلوق ہوگی تو پہچانے، تو ہوگی نہیں تو پہچانے نہیں کیا. میں نے چاہا میں پہچانا چاہوں گا. بڑا دقیق لفظ میں کہنے جا رہا ہوں. میرے پاس ایک بیگ ہے، بیگ. میں نے کہا یہ میرا بیگ ہے. اب اس کو میں نے کھولا، اس میں سے میں نے اپنی ایپ نکالی، بیگ سے نکالی. اللہ نے یہ نہیں کہا میرا ایک خزانہ ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑا مشکل سا لفظ ہے، اس کو انتہائی آسان کر کے بچوں کو یاد کروانا چاہتا ہوں. اللہ نے یہ نہیں کہا میرا ایک چھپا ہوا
کہتا ہے میں چھپا ہوا خدا. سبحان اللہ. میرا اور میں میں فرق ہے. ایک ہے میرا بیت اور ایک ہے میں بیت. ماشاءاللہ. فرق ہے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا میرا خزانہ. اگر کہتا میرا خزانہ تو اس میرے میں سے کچھ نکلتا. اور جب کہا میں خزانہ تو اب جب یہ خزانہ کھولے گا تو اس میں سے میں تو نکلے گا. جب کہا میں خزانہ میں چھپا ہوا تو جب میں چھپا ہوا کھلا تو اس میں سے میں نکلی. اللہ کی اس میں کو محمد کہتے ہیں. اللہ کی میں کو محمد کہتے ہیں. اسی لیے پاک پیغمبر فرماتے ہیں من زارنی کمن زار اللہ. جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ دیکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ دیکھا. رسول کو دیکھنا ہی ایسے ہے جیسے اللہ کو دیکھا. سبحان اللہ. آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ یہ تو نور الثقلین مارکیٹ میں موجود ہے 9 جلدوں میں. ابو بصیر چھٹے بادشاہ کا صحابی ایک دن چھٹے بادشاہ کے سامنے آ کے بیٹھا اور آ کے کہتے ہیں مولا وہ گنجائش ہے کہ قیامت میں اللہ نظر آ جائے. کوئی تھوڑا بہت امکان ہے کہ قیامت میں اللہ نظر آ جائے. فرماتے ہیں تمہیں ابو بصیر کس نے بنایا ہے؟ اتنی دیر سے تو بیٹھا دیکھ بھی رہا ہے کہہ بھی رہا ہے اللہ کب نظر آ جائے. سبحان اللہ. انہی کی زیارت اللہ ہے. انہی کو دیکھنا خدا کو دیکھنا. ارے جناب یہ تو بڑی بات ہے کہ جس نے نبی کو دیکھا اس نے اللہ دیکھا. جس نے چھٹے بادشاہ کو دیکھا اس نے اللہ کی زیارت کی. اس سے بھی بڑی بات ہے من زار قبر الحسین عارفا بحقہ کمن زار اللہ علی العرش. جس نے حسین نہیں حسین کی قبر دیکھی اس نے عرش پہ اللہ دیکھا. حسین بادشاہ من زار قبر الحسین عارفا بحقہ حسین کے حق کا عارف بن کر جس نے قبر شبیر کو دیکھا. کمن زار اللہ علی العرش اس نے عرش پر اللہ دیکھا. شبیر کی قبر کا معیار اللہ جیسا جس نے اللہ کی زیارت کرنی ہو ان کو دیکھیں. قرآن کلام اللہ ہے اور اللہ نہیں ہے. سبحان اللہ. تو قرآن کا حافظ بیٹھا ہے تو اس سے پوچھنے کہ قرآن کی آیت ہے کہ انَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم. یہ رسول کا قول ہے. سبحان اللہ. جو 30 پارے تم پڑھتے ہو 30 پارے 114 سورتیں یہ قول رسول ہے قول خدا نہیں. سبحان اللہ. کہ قرآن قول رسول ہے. انَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم. کہ قرآن قول رسول ہے قول خدا نہیں. اسے آپ کہتے ہیں کلام خدا. قول اور ہوتا ہے کلام اور ہوتا ہے. کلام وہ ہوتا ہے جو میرے دماغ میں چل رہا ہو جب منہ سے نکلے تو قول ہو جاتا ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا؟ میں مشکل بات تو نہیں کر رہا. جب میرے دماغ میں ایک چیز چل رہی ہو تو وہ ہے کلام. اور جب کوئی کلام لفظوں کی شکل میں میرے منہ سے نکلے تو قول. تو اللہ لفظیں نہیں بولتا. ذہن توحید میں جو چل رہا تھا محمد زمین پہ بیٹھ کے پڑھ رہا تھا. جو دماغ میں چلے جو ذہن میں چلے وہ ہے کلام. اور جب اس کلام کو لفظیں مل جائیں تو وہ ہوتا ہے قول. تو کلام تھا اللہ کا دماغ توحید میں چل رہا تھا. اللہ اسے لفظیں دے نہیں سکتا. اس کے لیے لسان اللہ چاہیے. اس کے لیے اللہ کی زبان چاہیے. جب اسے لفظیں مل گئی تو اب ہو گیا قول رسول کریم. یہ قرآن اس لیے قرآن میں کیا ہے مجھے بسم اللہ کی پیش سے لے کے بنداز کی سین تک آپ نہیں دکھا سکتے کہ کہیں اللہ نے کہا جو میں دوں وہ لے لو. جو میں دوں وہ لے لو کہیں نہیں. ماں آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو محمد دے کو لے لو. جو
جلد کو الگ کرے، اس کے اندر کے صفحے میں لکھا ہوتا ہے اس کے جملہ حقوق محفوظ ہے کہ اس جیسی کوئی کتاب دوبارہ دوسرا بندہ چھاپنے نہ پائے، وگرنہ اس پہ کیس ہو جائے گا۔ اس کے حقوق فلاں بندے کے نام مختص ہے، اللہ نے سارے اپنے حقوق محمد کے ہاتھ میں دے دیے اور محمد کے ہاتھ میں دے کے مجھے آپ کو بتایا جو یہ دے وہ لے لو، اس سے یہ روکے اس سے رک جاؤ۔ آج ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، اتنی سی چھوٹی سی حدیث جو آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی۔ رسول فرماتے ہیں انا من اللہ، میں اللہ سے ہوں۔ کسی نے سنا تو ہاتھ کھڑا کرے۔ فرماتے ہیں انا من اللہ، میں اللہ سے ہوں، باقی سب مجھ سے ہیں، باقی سارے عالمین مجھ سے ہیں، میں اللہ سے ہوں۔ جب عرش کی بات کی تو کہا میں اللہ سے ہوں، جب زمین پہ آ کے کہا تو میں حسین سے ہوں۔ ہماری اس پنیری کی خیر ہے، جب اس کی بات کی انا من اللہ، میں اللہ سے ہوں، تو یہ مجبوراً کہا یا فخر کر کے کہا؟ فخر کہا نبی کو میں اللہ سے ہوں، اور کوئی مائیکل آپ دعویٰ کر سکتا ہے میں اللہ سے ہوں؟ کیوں جناب؟ میں اللہ سے ہوں فخر کر کے کہا، تو زمین پر جب آئے تو پھر کو مجبوراً کہا انا من الحسین؟ مجبوراً تو نہیں نہ کہا، یہاں بھی فخر کر کے کہتے ہیں انا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ وہاں کی بات کی تو میں اللہ سے ہوں، یہاں کی بات کی تو میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر نے ایک میزان قائم کر دیا، کہا حسین کو کام نہ سمجھنا، مجھے اس سے ہونا بھی فخر ہے، اس سے ہونا بھی فخر ہے۔ جہاں تک آپ آگئے، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، اس میں سے نور نکلا۔ کس کا نور تھا؟ حضور کا نور تھا، ٹھیک ہے، حضور کا نور نکلا۔ مثال دی انہوں نے، نور پیدا نہیں ہوا، نکلا، پیدا نہیں ہوا۔ ہم اللہ کے نور سے پیدا نہیں ہوئے، ہم اللہ کے نور سے پیدا نہیں ہوئے، ہم نور سے منفصل ہوئے، ہم اس کے نور سے جدا ہوئے۔ یہ چراغ جل رہا تھا، میں نے دوسرا چراغ قریب کیا، جل گیا، تو اب اس چراغ نے اس چراغ کو پیدا نہیں کیا۔ توجہ فرمائیں، یُفْصَلُ نُورَنَا مِن نُورِ اللَّهِ كَشْوَاءِ الشَّمْسِ مِنَ الشَّمْسِ، ہم اللہ کے نور سے یوں جدا ہوئے جیسے سورج سے اس کی شعاع۔ ہم اللہ کے نور سے یوں جدا ہوئے، منفصل ہوئے جیسے سورج سے اس کی شعاع۔ شہری لوگ بہت کم دیکھتے ہیں، دیہاتی آپ بھی دیکھ لیتے ہیں، اگر صبح سورج جب طلوع کرتا ہے، شہری بیچاروں کو کہاں پتا کب طلوع کرتا ہے، لیکن اگر تیسری چوتھی منزل پہ چڑھ جائیں اور سورج نکلے تو آپ اس وقت دیکھتے ہیں کہ سورج کی تکیا سرخ، اس وقت آپ اس کو گھوم کے دیکھیں، آنکھیں پھاڑ کے دیکھیں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیں، دیکھ سکتے ہیں، بیٹھے ہو، اور سرخ رنگ کی ٹکیا جب طلوع کرتی ہے تو اس کو آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، آپ کی آنکھوں پہ کوئی ایسا چپڑے، اور جب وہ ڈوب رہا ہوتا ہے تب بھی سرخ رنگ کی ٹکیا، تب بھی آپ اس کو گھوم کے دیکھیں، تب بھی آپ کی آنکھوں پہ کوئی بھاری پن نہیں ہوگا۔ لیکن جب اسی ٹکیا کو 10 11 12 بجے آنے دیں، آپ گھوم کے دکھائیں، 12 بجے گھوم سکتے ہیں، 11 بجے گھوم سکتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اب شعائیں نکل آئیں۔ اس کا مطلب ہے کہ توحید کو آپ جو بھی سبق پڑھائیں، توحید کے بارے میں جو بھی آپ ریمارکس دے سکتے ہیں، لیکن خبردار شعاؤں کی آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالنا، اندھے ہو جاؤ گے۔ اس لیے فرماتے ہیں یُفْصَلُ نُورَنَا مِن نُورِ اللَّهِ كَشْوَاءِ الشَّمْسِ مِنَ الشَّمْسِ، ہم اللہ کے نور سے یوں الگ ہوئے جیسے سورج سے اس کی شعاع۔ اس کا مطلب ہے کہ جب 11 12 بجے
سورج طلوع کر کے یہاں پہ آتا ہے، اب کسی مائی کے دار میں دم نہیں ہے کہ اب گھورے، کیوں؟ اب 5 12 14 کی چھائی ہے، خالی توحید تھی، چھپی ہوئی تھی، چھپا ہوا خزانہ تھا، آپ جیسے بغیر آپ کو، لیکن جب سوائیں نکلی اب گھور کے نکلو، اب تو جبریل نہیں گھور سکتا، اگر کہ نور کا بنا ہوا ہے، اب جبریل بھی نہیں گھور سکتا۔ کبھی حضور نے مسجد نبوی میں ایک دن جبریل سے دیکھا، پوچھا تھا جبریل کتنی عمر ہے تمہاری؟ کہا یا رسول اللہ کوئی گنتی اتنی باریکی میں تو میں کبھی نہیں گیا، لیکن موٹا موٹا حساب جانتا ہوں، آسمان پہ نور نکلتا ہے 30,000 سال کے بعد، 30,000 سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے، اور میں اسے 30,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ یہ میری عمر کا تخمینہ ہے۔ رسول فرماتے ہیں تو بھی نور کا، وہ بھی نور، اسے تو 30,000 مرتبہ دیکھ چکا ہے، اگر اب دیکھ لے تو پہچان لے گا، اگر اب دیکھ لے تو اس نور کو پہچان لے گا۔ کہا رسول اللہ کو بھولنے والی بات ہے، میں 30,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں۔ جب یہ کہا نا جبریل نے کوئی بھولنے والی بات ہے، فرماتے ہیں یا علی ذرا قریب آنا، علی نبی کے قریب آئے، پاک پیغمبر نے اپنی پیشانی اور علی کی پیشانی کو مس تو کیا، بیچ میں سے ایک نور نکلا، سجدے میں پڑھ کے کہتا ہے تیری نبوت کی قسم یہی تو وہ ہے جس کو میں اللہ نے ایک خاندان بسایا۔ میں اب دوسری مثال دوں گا، یہ مجلس ہمارا درس ہے، اس سے بڑی یونیورسٹی اس ماہ نے پیدا ہی نہیں کی، یہ ایسی موبائل یونیورسٹی ہے، کبھی اس بارگاہ میں کھلی ہے، کبھی اس بارگاہ میں کھلی ہے، کبھی لاہور میں کھلی ہے، اور کبھی ایک وقت میں پوری دنیا میں کھلی ہے یہ یونیورسٹی۔ اب میں دوسرا لفظ کہنے جا رہا ہوں، وہ توجہ رہیے گا۔ سمندر کا پانی، سمندر، اس میں سے آپ نے ایک بالٹی بھری، مشکل بات نہیں، سمندر کے پانی میں سے آپ نے ایک بالٹی بھری، اب سمندر کا کڑوا ہے تو بالٹی والا پانی بھی کڑوا، اگر وہ میٹھا ہے وہ بھی میٹھا ہے، وہ کھارا ہے تو یہ بھی کھارا ہے، وہ نمکین ہے تو یہ بھی نمکین ہے، جو خصوصیات اس میں ہیں کوئی خصوصیات اس پانی میں ہیں جو بالٹی میں ہیں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اس لیے اللہ نے جو اپنا خاندان بسایا، اس خاندان میں وہی صفات، نورم میں نور اللہ ہے، اللہ کے نور میں سے نور ہے، اللہ کے نور سے الگ ہوا، کیسے سمندر کے پانی سے بالٹی کا پانی الگ ہوا، اسی طرح اللہ کے نور سے 5 12 14 کا نور الگ ہوا۔ اب جو خاصیت اس نور میں ہے، کوئی خاصیت اس نور میں ہے، وہ کڑوا تو یہ کڑوا، وہ میٹھا تو یہ میٹھا، وہ گرم تو یہ گرم، وہ ٹھنڈا تو یہ ٹھنڈا، توجہ فرما لیں۔ اس لیے معصوم نے جو درود توسی مجھے اور آپ کو املا کروایا، ہمیں پڑھایا، ہمیں بتایا، جیسے دعائے کمیل، یہ کمیل صحابی کا نام ہے، دعا بیسیکلی امیر کائنات کی ہے، دعائے کمیل اصل میں دعا کس کی ہے؟ امیر کائنات کی، کیونکہ کمیل راوی ہے، راوی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اسی طرح ہے درود توسی، شیخ توسی بہت بڑے علامہ، کیونکہ وہ راوی ہیں، بیسیکلی درود آل محمد نے ہمیں تعلیم کیا ہے، اس درود میں ہمیں فرماتے ہیں سنو جو خاصیتیں اس میں ہیں وہی ہم میں ہیں، لیکن اللہ نے کچھ مخصوص کچھ خصوصیتیں رکھی ہیں۔ وہ فرماتا ہے اگر میں زمین پر آتا، اللہ کہتا ہے میں زمین پر آتا تو میں ایسے ہی تمہیں دعوت دیتا جیسے میرا محمد دیتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علی صاحب الدعوت النبویہ، اگر اللہ بھی دعوت دیتا، ہدایت کرتا تو وہ ایسے کرتا جیسے نبی کرتا ہے۔
اللہ کی دعوت کا مظہر کون ہے؟ نبی. سہولت الحیدریہ، اگر اللہ زمین پر آ جاتا لباس بشر میں تو اس کی وجاہت اور دبدبہ ایسے ہوگا جیسے علی کا ہے. سہولت الحیدریہ جیسے علی کی سہولت ہے، علی کا دبدبہ ہے. اگر اللہ زمین پہ آتا تو اس کا دبدبہ علی جیسا ہوتا. آگے فرماتا ہے بل عصمت الفاطمیہ، فاطمہ کی عصمت ایسے ہے جیسے اللہ کی عصمت ہے. اللہ کی عصمت، اللہ کی عصمت کی مظہر ہے سیدہ کونین. اللہ حلیم کتنا ہے، بردبار کتنا ہے. فرماتے ہیں بل حلم الحسنیہ، اللہ کتنا حلیم ہے. حسن کو دیکھو، اللہ کتنا حلیم ہے، اللہ کتنا برداشت کرنے والا ہے. حسن کو دیکھو. علم میں توحید کا مظہر حسن. اور اگر تم یہ دیکھنا چاہو کہ اللہ شجاع کتنا ہے، بہادر کتنا ہے، بس شجاعت الحسینیہ، اللہ ایسا بہادر ہے جیسے حسین ہے. بس صبر سجادیہ، اللہ صابر کتنا ہے. 400 سال تک فرعون تخت پہ بیٹھ کے کہتا رہا انا ربکم الاعلیٰ، تمہارا رب اعلیٰ میں ہوں. اللہ نے اسے چھو بھی چھیڑا بھی. وگرنہ جو ابرہہ کے ہاتھیوں کو ابابیلوں سے مروا سکتا ہے وہ فرعون کا جمر نہیں نکال سکتا. لیکن 400 سال تک وہ خدائی کا دعویٰ کرتا رہا. اللہ نے کہا کرتے رہو، ایک دن ہمارے پاس ہی آنا ہے، ہم دیکھ لیں گے کہ رب اعلیٰ تو ہے کیا ہمیں. یہ توحید کا صبر ہے. اور اللہ کا صبر دیکھ رہا ہوں، اللہ صابر کتنا ہے. سجاد کو دیکھو اور جو ہمارے والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والقدوم القاظمیہ، اللہ کے قدوم کیسے ہیں. قاظم کو دیکھو. بسم اللہ. والحجج الرضویہ، اللہ دلیلیں کیسی دیتا ہے. رضا کو دیکھو. جیسے رضا نے دلیلیں دے کر عیسائیوں کا منہ بند کر دیا، یہودیوں کو منہ بند کر دیا. اور تو فرما رہے والجود التقویہ، اللہ سخی کتنا ہے. تقی کو دیکھو. والنقاوت، اللہ پاکیزہ کتنا ہے. علی نقی کو دیکھو. اللہ کی حیبت کیسی ہے. والحیبت العسکریہ، حسن عسکری کو دیکھو. اور اللہ نے اپنی غیبت کا مظہر 12ویں کو بنا کے کہا والغیبت الہیہ، میری غیبت دیکھنی ہے تو 12ویں کو دیکھو. میرا 12واں کیوں چھپا ہے جیسے اللہ چھپا ہے. میرا 12واں امام 14واں معصوم ایسے چھپا ہے جیسے توحید چھپی ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، توحید کہتی ہے ہم تمہاری شہرت سے بھی قریب ہیں. کہتی ہے میرا 12واں اس کی غیبت کا مظہر ہے. اس لیے معصوم فرماتے ہیں اذا بلغ السیف منک الظلمہ، جب دشمن کی تلوار تیری شہرگ پہ آ جائے تب 12ویں کو پکارو. جب دشمن اپنی تلوار تیری شہرگ پہ لگائے، تیری شہرگ کو چھو جائے، پھر 12ویں کو فَاسْتَعِنْ بِهِ يُعِينُهُ، تب 12ویں کو پکارنا. 12واں تیری مدد کو آئے گا. تلوار باہر ہے، کارنا اندر بیٹھا. میں نے آیت پڑھی ہے سورہ یاسین کی، سیکنڈ لاسٹ مجلس میں آپ شروع کر رہا ہوں. جب آپ اتنی دیر کے بعد مجھے بلائیں گے تو میں پھر ایسے تھوڑی جان چھوڑوں گا. سیکنڈ لاسٹ آیت سورہ یاسین کی، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. جب اس کا ارادہ ہوتا ہے کسی شے کے لیے کہ یہ شے ہو جائے تو وہ کہتا ہے کن فیکون، وہ شے ہو جاتی ہے. امیر کائنات نہج البلاغہ میں کہتے ہیں او بھلے لوگ غلط فہمی میں نہ رہنا کہ اللہ پہلے کن کہتا ہے کاف پیش نون کن، اس کے ہاں یہ لفظ نہیں ہیں. اللہ لفظ استعمال نہیں کرتا کہ اللہ پہلے کہتا ہے کن پھر وہ چیز ہو جاتی ہے. وہاں لفظ نہیں ہیں، یہ تیرے سمجھانے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے. اللہ بس ارادہ کرتا ہے. اللہ ارادہ کرتا ہے چیز ہو جاتی ہے، وہ لفظ استعمال نہیں کرتا. اور اسی لیے
لیے تو میں نے آج کی مجلس کا موضوع یہی رکھا ہے کہ چونکہ یہ ہیں 5 12 14 اس کی ذات کے مظہر ہیں، تو یہ بھی کون نہیں کہتے، وہ جو ہمارے یہ بھی کون نہیں کہتے۔ میں پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں آپ کو، بوڑھی ہو گئی زلیخا، منہ میں دانت نہیں، ہاتھ میں عصا، سر کے بال سفید، منہ پر جھریاں، بینائی ختم۔ جناب یوسف کا قافلہ گزر رہا تھا، دیکھا، پاس والے مشیر سے کہا کہ تو زلیخا ہے؟ جی وہی ہے، اس کو ذرا میرے دربار میں لے کے آؤ۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو میرے دربار میں لے کے آؤ۔ آگے سامنے بیٹھی ہے، ادھر یوسف ادھر زلیخا، بڑھیا گھاٹ بڑھیا، منہ میں دانت نہیں، بینائی ختم، سفید لیٹے، منہ میں چھریاں، اور ہاتھ عصا پکڑا ہوا، کمر جھکی ہوئی، سامنے وہ بیٹھی ہے، ادھر جوان یوسف۔ یہ آپ نے غور نہیں فرمایا، ادھر یوسف جوان جس پر زمانہ اثر نہ کرے اسی کو حجت کہتے ہیں۔ کوئی زمانہ اس نے یوسف پہ اثر نہیں کیا، زلیخا پہ اثر کیا، سامنے بیٹھی ہے، آواز اتری جناب یوسف کی، زلیخا پہچان لیا یہ وہی ہے۔ زلیخا کیا کہتی ہو؟ زلیخا کیا کہتی ہو؟ تم کہاں ہو، ہم کہاں ہیں؟ آج تم کہاں ہو، آج ہم کہاں ہیں؟ رو پڑی، رو کے کہتی ہے یوسف طنز تو نہ کریں، طنز تو نہ کریں۔ یوسف کہتے ہیں ہم نبی ہیں، ہم طنز نہیں کرتے، ہم تم سے مذاق نہیں کرتے، ہم طنز نہیں کرتے، ہم ویسے حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ تو کیا سمجھتی ہے کہ تو کہاں ہے، کل کہاں تھی، ہم کہاں تھے، کل تو کہاں تھی، کل تو کہاں تھی، ہم کہاں تھے، اور آج تو کہاں ہے، ہم کہاں ہیں۔ اور تو نہیں فرمایا تو کل کہاں تھی، کل ہم کہاں تھے، تو آج کہاں ہے، آج ہم کہاں ہیں۔ پھر یہ تم کی حرکتیں کیوں کی؟ یوسف آپ کو اللہ نے حسین اتنا بنایا تھا، اتنا حسن دیا تھا، ہم سے گناہ سرزد ہو گیا، ہم پٹری سے اتر گئے، آپ کو اتنا اللہ نے حسین بنایا۔ سنو گے جملہ، آپ کو اللہ نے اتنا حسین بنایا کہ ہم پٹری سے اتر گئے۔ اب جناب یوسف کہتے ہیں زلیخا تم نے تو میرا حسن دیکھا، اگر آنے والے محمد کو دیکھتی تو کیا ہوتا؟ میرا حسن دیکھا، تم نے مجھے میرا حسن دیکھا تو پٹری سے اتر گئے، اگر اسے دیکھتی تو جو آئے گا جس کا نام محمد ہوگا تو پھر تیرا عالم کیا ہوگا؟ بس یہ کہنے کی ایک چیز ایک دم زلیخا آسمان پہ کہتی ہے صدق کا، آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا، میں اسے دیکھتی تو پتہ نہیں میرا عالم کیا ہوتا، میں اسے دیکھتی تو میرا عالم نہ جانے کیا ہوگا۔ جناب یوسف کہتے ہیں تم نے تصدیق کیسے کر لی، تم نے کوئی دیکھا ہے؟ میں نے تو بات کی ہے، میں نے تو بات کی ہے کہ مجھے دیکھا، پٹڑی سے اتر گئی، اگر اسے دیکھتی تو کیا ہوگا؟ اور تم نے کہا کہ ہاں واقعی میں اسے دیکھتی تو نہ جانے کیا ہوتا، تو تم نے تصدیق کیوں کی، تم نے دیکھا ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی، جو ہی آپ نے لفظ محمد کہا ان کی محبت میرے دل میں بیٹھ گئی، ان کی محبت میرے دل میں بیٹھ گئی۔ اب سنو جملہ، وہ نبی ہے، وہ رسول ہے، نبی کا بیٹا ہے، رسول کا بیٹا ہے، یعقوب نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، 313 رسول، یعقوب نبی بھی رسول بھی، اور یوسف نبی بھی رسول بھی، لیکن اولو العزم نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے، جو ہی زلیخا نے کہا کہ جو ہی محمد کا نام لیا آپ نے، میرے دل میں اس کی محبت بیٹھ گئی۔ اب جناب یوسف اللہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا اللہ، یہ دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ اگر زلیخا اپنی بات میں سچی ہے تو اس کی جوانی پلٹا دے۔ اگر زلیخا اپنی بات میں سچی ہے کہ واقعاً محمد کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے میرا نام لینے سے، تو اس کی جوانی پلٹا دے۔
قرآن اور قرآن کی تفسیریں کہتی ہیں اتنی جلدی تخت بلقیس نہیں تھا آیا جتنی جلدی جوانی واپس آئی ہے. تخت بلقیس وہ بھی چشم زدن میں واپس آیا لیکن اس کی چشم زدن میں واپسی بھی اتنی جلدی میں نہیں ہوئی جتنی جلدی زلیخا کی جوانی پڑ گئی. کیسے پڑ گئی؟ نبی نے دعا مانگی. سبحان اللہ. نبی نے یا اللہ اگر یہ اپنے اس بات میں سچی ہے کہ اس کے دل میں محمد کی محبت گھر کر گئی ہے اس کی جوانی پڑ ڈالے. سمجھ گئے؟ اب آئیے مدینے. ایک عورت ہے مومنہ وہ آئی امیر کائنات کے پاس اور آ کے کہتی ہے مجھے بتائیں امامت کی پہچان کیا ہے. سبحان اللہ. میں کیسے مانوں کہ فلاں امام ہے؟ امام ہونے کی دلیل کیا ہے؟ امیر کائنات فرماتے ہیں وہ پتھر اٹھاؤ. سبحان اللہ. وہ پتھر اٹھاؤ. اس نے پتھر اٹھایا. امیر کائنات نے اپنی مہر نکالی اس پہ یوں ماری. پتھر کی لکڑی کی مہر یا چاندی کی تھی پتھر میں یوں بیٹھ گئی. وہ مہر پتھر میں اتر گئی. فرماتے ہیں جو اس طرح مہر لگا کے دکھائے سمجھنا امام ہے. اس طرح پتھر میں مہر لگا دے سمجھ لینا امام ہے. اور آئندہ بھی تمہیں امام کا تعارف کرنا ہو دلیل مانگنا ہو تو جو اس طرح کر کے دکھائے سمجھنا یہ امام ہے. امیر کائنات دنیا سے چلے گئے. یہ امام کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آئے کہ اب اگلا امام کون ہے؟ اور حسن بادشاہ کے پاس آئے اور آپ کے بھی بولی نہیں میرا مولا حسن کہتا ہے وہ پتھر لے آؤ. وہ پتھر لے آؤ میرے بابا نے تمہیں دیا تھا. وہ پتھر نکالا میرے مولا نے مہر لگائی وہ بھی بیٹھ گئی. تو آپ تیسرا امام پہچاننا ہو تو یہی دلیل. اب آئی مولا حسین کے پاس پتھر میں مہر لگا دی. بات سب چوتھے امام پہ رک جائے گی کیونکہ آج موضوع ہے گفتگو چوتھا امام. مولا علی کے پاس پتھر میں مہر. مولا حسن پتھر میں مہر. مولا حسین پتھر میں مہر. جب چوتھے بادشاہ کے تعارف کے لیے آئے کہ کیا یہ واقعی امام ہے قبیل امامت تو آ کے دیکھا کہ وہ تو سجدوں میں سجدے کر رہے ہیں. سجدوں میں سجدے کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں. انہیں فرصت ہی نہیں ہے نہ دائیں دیکھنے کی نہ بائیں دیکھنے کی. اور اب اس کی عمر ہو گئی تھی 113 سال. بوڑھی 113 سال کی. گھنٹہ بیٹھی 2 گھنٹے بیٹھی. امام کو عبادت سے فرصت ہی نہیں ہے. امام نے سلام ہی نہیں پھیرا دائیں بائیں دیکھا ہی نہیں ہے. پریشان ہو کے اٹھ گئی کہ اب جاتی ہوں مجھے اب زیادہ بیٹھا نہیں جاتا. کیوں اٹھی؟ میرے امام نے دعا نہیں مانگی میرے امام نے اشارہ کیا. آپ نے غور نہیں فرمایا. میرے امام نے دعا نہیں مانگی اشارہ کیا. 113 سال کی جوان لڑکی بن گئی. یوسف دعا کر کے جوانیاں پلٹاتا ہے. میرا امام ایسے پلٹاتا ہے جیسے اللہ پلٹاتا ہے. اور کبھی رسول نے دعا مانگی ہو آپ پتھر اٹھا کے یا اللہ انہیں عزت دے یہ کلمہ پڑھے. بس ادھر پتھروں نے میرے نبی کا ہاتھ کو بس کیا کلمہ پڑھنے شروع ہو گیا. یہ کہتے نہیں ہیں کہ ہو جاتا ہے. بلخ کا مومن بلخ بخارا بلخ کا مومن ہے. آپ سال آتا ہے امام کی خدمت میں. امام کا حکم ہے حج کرو.
حج کے بعد جب تک تم امام کی بارگاہ میں حاضری نہ دو گے حج تمہارے منہ پہ مارا جائے گا. سبحان اللہ. حج کب قبول ہوتا ہے؟ جب ہمارے گھر پہ ہوگے اور ہمارے گھر پر آ کے اقرار ولایت کرو گے, تجدید ولایت کرو گے, پھر تمہارا حج قبول ہوگا. کیونکہ حج کرتا تھا, مالدار تھا, حج کر کے تحائف لے کر مولا کی بارگاہ میں آتا, چوتھے بادشاہ کی بارگاہ میں. اس کی روٹین تھی ہر سال. ایک سال جب گھر سے جانے لگا تو اس کی بیوی نے کہا کہ تو ہر سال تحفے تحائف لے کے جاتا ہے, انہوں نے بھی تمہیں کبھی کچھ دیا ہے؟ کبھی انہوں نے بھی کچھ دیا؟ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہا منہ بند رکھ, وہ سن لیں گے. بند رکھ اور سن لیں گے. میں یہاں بات کر رہی ہوں غلط نہیں, سن کیسے لیں گے؟ تمہیں پتہ ہی نہیں میرا امام کیا ہے. آ گیا پھر حسب روایت حج کیا, مدینے آیا, چوتھے بارگاہ کے بادشاہ نے مولا دسترخوان پہ بیٹھے فرماتے ہیں مومن آ جا, تو بھی کھانا کھا. وہ بھی بیٹھ گئے. کھانا جب کھا چکے مولا نے آفتابہ اٹھایا, فرمایا ہم میزبان ہیں, تو مہمان ہے. ہم امام ہیں تو کیا ہوگا, میں میزبان بھی تو ہیں, ہم تیرے ہاتھ دھلاتے ہیں, ہم تیرے ہاتھ دھلاتے ہیں. پیروں کو ہاتھ لگا کے کہتے ہیں مولا داغ مہمان سے, لیکن میرا دل نہیں مانتا, میں ہاتھ دھلاؤں گا. اچھا لے تو دھلا. اس نے آفتابہ پکڑا, مولا کے ہاتھوں پہ ڈالا. نیچے کا تشت, لوہے کا پیتل کا تشت, اس میں میرے مولا ہاتھ بڑھائے, اس نے پانی ڈالا. سننا میرا جملہ, اس نے پانی ڈالنا شروع کیا. تشت ایک تہائی بھر گیا, 1/3 تشت پانی سے بھر گیا. مولا فرماتے ہیں مومن کیا ہے؟ مومن کیا ہے مولا؟ پانی. فرمایا نہیں, یہ تو سفید موتی ہے. یہ کیا ہے؟ در ابیض, سفید موتی. اب جو مومن نے دیکھا تو پانی سفید موتی تھا. مولا نے پھر بڑھایا, فرمایا پانی ڈالو. اب پھر پانی ڈالا. اب 2/3 پانی سے بھرا. نیچے کیا ہے؟ سفید موتی, اوپر پانی کی تہہ. مولا فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ کہا مولا نیچے سفید موتی, اوپر پانی. فرماتے ہیں نہیں, یہ سبز زبرجد ہے. اب دیکھا وہ پانی سبز زبرجد میں تبدیل ہو گیا. نیچے سفید موتی کی تہہ, اوپر سبز زبرجد کی تہہ. مولا نے پھر فرمایا پانی ڈال. اب پھر پانی ڈالا. اب دیکھا نیچے سفید موتی, پریشان تو نہیں ہو گئے؟ نیچے سفید موتی, اوپر سبز زبرجد, اوپر پانی کی تہہ, بھر گیا تشت. مولا فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ کہا مولا سفید موتی, سبز زبرجد, پانی. فرماتے ہیں یہ پانی نہیں ہے, یہ سرخ یاقوت ہے. اب جو دیکھا تو پانی یاقوت ہو گیا تھا. نیچے سفید موتی, اوپر سبز زبرجد, اوپر سرخ یاقوت. تشت کو اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ لے جا, اپنی زوجہ کو دے کے کہنا اب کی بار یہ انہوں نے دیا ہے. یہ کیا خیال ہے؟ مولا نے دعا مانگی, یا اللہ یہ پانی سفید موتی بن جائے, سب زبرجد بن جائے, سرخ یاقوت بن جائے. ادھر امام کا ارادہ بدلتا گیا, ادھر چیز کی حقیقت بدلتی. ارے جناب یہاں تو پانی تھا موتی بنایا, پانی تھا زبرجد بنایا, پانی تھا یاقوت بنایا. یہ آل محمد ہیں, یہ لا شے سے شے بناتے ہیں. لا شے سے شے بناتے ہیں. اللہ اسے کہتے ہیں جو لا شے سے شے بنائے. یہ مظہر خدا ہے. مامون کے دربار میں جو قالین تھا اس پر شیر نہیں تھا, شیر کی تصویر تھی. شیر نہیں تھا, شیر کی تصویر تھی. لاش ہے, تصویر لاش ہے ہوتی ہے. امام نے جمعہ زبان سے کہا کون اصلاً شیر ہو جا, تو مجسم شیر بن گیا. خواجہ اس نے ہماری توہین کی ہے, اس کی ذات کے مظہر ہے. دوستو میں یہ باتیں کیوں کی میں نے آپ میں اتنا اچھا خیبر پڑھتا ہوں, آپ کی سوچ ہے. میں نے آپ کے محرم میں فیصل آباد میں مجھے مومنین نے کہا کیا ہمیں خیبر سنائے. ایک دن میں نے خیبر سنایا,
ریکارڈنگ موجود ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ مجمع کھڑا ہو گیا خیبر سن کے، لیکن کیا کب تک خیبر سنتے ہیں؟ خیبر سنتے ہیں، خیبر سنا کے پھر میں نے انہیں جب اپنے ساتھ جملہ کہا، میں نے کہا تم خوش ہو جاتے ہو، علی نے انتر مارا، علی نے حارث مارا، علی نے مرر مارا، یہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کو دو پہلوانوں کی لڑائی ہو رہی ہے؟ اگر معرفت کی نظر سے دیکھو تو تم بندے کو اللہ سے لڑا رہے ہو، اور جو نہیں فرمائی آپ نے، یہ بندے کو اللہ سے لڑانا ہے، یہ علی جد اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اللہ کا ہاتھ ہے، تمہارا کا ہاتھ ہے، ایک آدمی کا ہاتھ ہے، عمر بن عبد الوہاب کا ہاتھ ایک انسان کا ہاتھ ہے، ایک آدمی کا ہاتھ ہے، اور یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ تمہارا سے جیت جانا علی کی کو کامیابی ہے۔ علی مرب سے جیت گئے، علی نے عمر بن عبد الوہاب کو مار دیا، جس کے ہاتھ میں اللہ کی طاقت ہو۔ اب جملہ آ گیا تو میں کہے بنا نہیں رہ سکتا، فرماتے ہیں سنو، اللہ کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں اللہ ہر شے پر قادر ہوں۔ فرماتے ہیں انا قدرت اللہ، جس قدرت پہ اللہ ناز کرتا ہے اس قدرت میں علی ہوں۔ وہ قدرت میں ہوں، انا قدرت اللہ۔ اور اسی خیبر میں اپنی اس بات کی دلیل بھی دی تھی امیر کائنات نے، کہ جب ایک لمبے قد کے صحابی نے کہا تھا یا علی 3 دن کا فاقہ ہے، 3 دن آپ نے روٹی نہیں کھائی، 3 دن کے فاقے سے ہے، یہ اتنا دروازہ بھاری جس کو 40 بندے خالی کھولتے ہیں، کھولتے اور بند کرتے ہیں، 40 بندے، اس کو آپ نے یوں کھا لیا۔ فرماتے ہیں لا بقوت جسمانیت بل بقوت الہیت، میرے اندر اللہ کی قوت ہے، یہ روٹی والی قوت نہیں ہے، اس قوت کو علی کہتے ہیں۔ اور جس نے گلے میں توق ڈالا گیا، آنکھوں میں بیڑیاں ڈالی گئی، آنکھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، یہ کون ہے؟ یہ بھی علی ہے، وہ پہلا علی اور یہ چوتھا علی، یہ چوتھا علی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ اللہ نے کچھ چیزیں تقسیم کی ہیں، شجاعت دیکھو، حسین بھی دیکھو، اللہ شجاع کتنا ہے، اللہ صابر کتنا ہے، سجاد کو دیکھو، اللہ صابر کتنا ہے، چوتھے امام کو دیکھو، اس سے بڑا صبر کوئی کیا کرے گا؟ یہ قوت ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے، خدائی طاقت ہے، لیکن کبھی راستے میں کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام کبھی شکوا کیا کہ مجھے یہ دور اٹھایا نہیں جاتا، مجھے یاد کڑیاں پہنی نہیں جاتی، مجھے یہ بیڑیاں تنگ کر رہی، کبھی کوئی شکوا، کوئی شکایت، کیوں؟ صبر پروردگار کے مظہر کو سجاد کہتے ہیں۔ اب آئیے مجلس کا دوسرا جز، جس کے لیے رسول کی بیٹی آتی ہے رومال لے کر، کیوں؟ بیوی کیا ضرورت ہے؟ کہا تمہارے آنسو چاہیے، رسول کی بیٹی کیا کرو گی؟ کہا یہ میرے حسین کے زخموں کا علاج ہے، یہ تمہارے آنسو، یہ میرے شبیر کے زخموں پر دارو۔ میں کوشش کرتا ہوں بہت میڈیا ہوگا انشاءاللہ، منبر پہ بیٹھا ہوں، مخدومہ کے نام کی قسم بہت روگے گے تو ذاکرین بھی پڑھتے ہیں، علماء بھی پڑھتے ہیں، 36 شہروں سے علی کی بیٹیاں گزریں، 1 2 4 5 نہیں، 36 شہر ایسے۔ انہی شہروں میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے بالبک، یہ شام سے تھوڑا پہلے، بالبک مکتب پڑھ کے دیکھیے، شام سے تھوڑا پہلے یہ شہر ہے بالبک۔ اس شہر کے زیادہ تر لوگ آل محمد کے محب تھے، انہوں نے یزیدیوں کو شہر میں داخل ہی نہیں ہونے دیا،
بعض وقت کے لوگوں نے یزیدیوں کو اپنے شہر میں داخل ہونے معلوم تم نے نبی کا بیٹا مار دیا اور تم جشن مناتے ہوئے ہمارے شہر میں آنا چاہتے ہو، خبردار ہمارے شہر میں داخل نہ ہو۔ باہر پڑا ہوا ہے دھوپ میں، ابھی مولانا آپ کو سنا بھی رہے تھے، خود بیٹھتے چھاؤں میں اور نبی کی اولاد کو دھوپ میں۔ یہاں یہ بعض وقت کا معجزہ ہے جو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، مولا کی شہادت نہیں پڑھوں گا، وہ آخری بندے کا حق ہے وہ پڑھیں گے۔ ایک سوکھا درخت کھڑا تھا، سنو گے، چھاؤں میں ملعون بیٹھ گئے، چھاؤں میں ایک سوکھا درخت تھا۔ سید سجاد نے خالد رسول کو، کنیزوں کو، اس قافلے کو کہا کہ یہ سوکھے درخت سے نیچے آ جاؤ۔ چھاؤں پہ اعتراض ہے، سوکھا درخت ہے، اس کی کون سی چھاؤں کی، لیکن ایک دھارس کو ہے یہاں درخت کے نیچے بیٹھے۔ کیوں ہی مولا نے، دیکھنا میری طرف، کیوں ہی مولا ان اسیر زادیوں کو لے کر اس سوکھے درخت کے نیچے آئے، درخت ہرا بھرا ہو گیا، سرسبز ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں جب شیور کی نظر پڑی یہ تو سرسبز درخت کی چھاؤں میں بیٹھے، تو وہ قادیانہ لے کے چلا اور آگے کہتا ہے حسین کے بیٹے کس سے اجازت لے کر تم اس درخت کے نیچے بیٹھے ہو؟ فرماتے ہیں درخت کے نیچے بیٹھنے کی بھی اجازت ہوتی ہے، چھاؤں پہ بیٹھنا گوارا نہیں ہے، اٹھو یہاں سے۔ سب کو اس نے قادیانے کے زور پہ اٹھا دیا، میری طرف دیکھنا، اٹھا دیا۔ ابھی 2 قدم چلے تھے، درخت پہ سوکھ گیا، درخت سوکھ گئے۔ اب شمر حیران ہو کے کہتا ہے یہ درخت سوکھ کیسے گیا؟ فرمایا یہ تھا ہی سوکھا، یہ سوکھا تھا، یہ تو ہم آگے بیٹھے تو اسے اللہ نے سرسبز کر دیا۔ ارے تم نے ہمیں بلایا ہے، اللہ نے تو ہمیں نہیں بلایا۔ دھوپ پہ بیٹھے، ہوتا یہ تھا کربلا سے کوفہ اور کوفے سے عبال بن تک پابندی تھی، کوئی حسین کا نام لے کے روئے نہیں۔ اس کی مقتل کہتی ہے کہ عالیہ حسین کی وہ بہن جو دن میں شبیر کو زیارت نہیں کرتی تھی، بی بی کا دن نہیں گزرتا تھا، وہ تھوڑی دیر کے لیے جب یہ قافلہ کہیں رکتا ہاتھ کھلتے تو بی بی اپنی ایک انگلی سے دوسری ہتھیلی پہ لکھتی حسین، اس انگلی سے اس ہتھیلی پہ لکھتی بی بی حسین۔ حسین بولنے پہ پابندی ہے، لکھنے پہ تو نہیں، اور جب لکھ لیتی حسین اسی کو منہ سے لگاتی، کہتی میں تیرا نام چوم تو سکتی ہوں، میں تیرا نام لے نہیں سکتی، چوم سکتی ہوں، میرے ساتھ ساتھ سفر کرنا۔ یہ روٹین ہے، یہ اس طرح کر کے بہانے بہانے سے حسین کا ماتم ہو رہا ہے، حسین میں گریہ ہو رہا ہے، بہانے بہانے سے۔ اب یہ قافلہ کافی دیر وہاں بیٹھا رہا، میرے لفظ پہ توجہ رکھنا، بعض وقت شہر قریب ہی تھا، تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے ایک بوڑھی خاتون اس اپنے گاؤں سے باہر نکلی اور اب سر پہ پیٹ ہوئی کہہ رہی ہے یا حسین، یا حسین، واہ حسین، آئے میرے حسین، جس نے کربلا سے اب تک کسی کو حسین کا نام نہیں لینے دیا، وہ برداشت کر سکتا تھا؟ اس نے قاضیانہ اٹھایا، اس گاؤں سے شہر سے نکلنے والی عورت کے قریب جا کے کہتا ہے تو کیوں حسین کہہ رہی ہے، تو کیوں حسین کا نام لے کے رو رہی ہے؟ کہا تمہیں کیا تکلیف ہے، میرا بیٹا ہے حسین، وہ گھر میں بیمار ہے، مر رہا ہے، میں اس کی ماں ہوں، وہ میرا بیٹا ہے، اس کا نام حسین ہے۔ اوشیہ رکھوں گا، کیونکہ کہتا ہے اچھا یہ کربلا والا حسین نہیں ہے، یہ کوئی اس کا بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے، یہ اس کو روتی پھر رہی ہے، کوئی بیمار ہے، مر رہا ہے۔ کہہ کہ میں شہر سے نکلی ہوں، میں شہر کے مریض طبیبوں کو، حکیموں کو آزما بیٹھی ہوں، میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہوا، تیرے اس قافلے میں کوئی حکیم ہے؟ میں کیا پڑھوں گا، تم کیا سنو گے؟ ذرا توجہ رکھنا میرے لفظوں پہ۔ شہر کے حکیم میں آزما بیٹھی، میرا بیٹا ٹھیک نہیں ہوا، اب مر رہا ہے، تیرے اس قافلے میں کوئی حکیم؟ اس نے طنز کر کے کہا ہاں، وہ جو سامنے قیدی بیٹھا نا یہ حکیم ہے، وہ جو سامنے بیٹھا نا وہ ٹاپ اور بیڑیوں میں یہ حکیم ہے، اس نے طنزن کہا۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا،
گئی. پہلے مستورات بیٹھی تھی, آگے مولا سجاد بیٹھے تھے. جب گزرنے لگی نا تو وہ بی بی جو عالمہ بہر معلمہ, جس کا کوئی پڑھانے والا نہیں, علی کی بیٹی, علی کی زینت, اس نے کہا کہ تم شش و پنج میں مبتلا ہو کہ یہ قیدی پتہ نہیں حکیم ہے بھی کہ نہیں, میں تمہیں گواہی دے کے کہتی ہوں یہ فخر عیسیٰ ہے. یہ قیدی نہ سمجھنا, یہ فخر عیسیٰ ہے, یہ فخر عیسیٰ ہے, اس سے دعا کرا لو تیرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا. سنو بولا, جب بی بی نے کہا نا کہ یہ فخر عیسیٰ ہے, پہلے ڈاما ڈول تھی, ایک دم قدم پہ زمین پہ جمے, اب چلی آگے اور آگے کہتی ہے او فخر عیسیٰ, او فخر عیسیٰ, میرا بیٹا بیمار ہے, ایسا کہ وہ ٹھیک ہو جائے. ابھی یہ اس کا جملہ مکمل ہوا تھا کہ پیچھے سے شہر میں سے ایک لڑکی بھاگتی ہوئی باہر نکلی, کہا اماں اب حکیم تلاش نہ کر, بیٹا مر گیا ہے. اب حکیم تلاش نہ کرنا, تیرا بیٹا مر گیا ہے. ماں جب یہ بات سنے بیٹا مر گیا ہے, اس کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ گر پڑنا چاہیے تھا, بے ہوش ہو کے, ایک ہی بیٹا ہے. لیکن نہیں, وہ ویسے کھڑی ہے, کہتی ہے چپ کر, مجھے پہلے فخر عیسیٰ سے بات کرنا ہے. یہ فخر عیسیٰ ہے. فخر عیسیٰ, عیسیٰ کا مطلب کیا ہے؟ وہ صرف بیماروں کو شفا نہیں دیتا, وہ مردے بھی زندہ کرتا. اگر بیٹا میرا مر بھی گیا ہے, یہ فخر عیسیٰ ہے, کوئی پرواہ نہیں. کہا ماں تمہیں اتنا یقین کیوں ہے؟ کہا جس بی بی نے مجھے کہا ہے, اس کے لہجے میں اتنا یقین تھا, میں سمجھ گئی یہ بی بی ایسی بات نہیں کرتی, علم کی بات نہیں. اس بی بی نے اتنے مصمم ارادے سے کہا ہے یہ فخر عیسیٰ ہے. آگے بڑھ کے کہتی ہے او فخر عیسیٰ, اب تمہارے دل میں قبر حسین ہے, میں اس قبر حسین کو چھیڑنے لگا ہوں, تمہارے دل کی قبر حسین کو. آگے وہ بی بی کہتی ہے او فخر عیسیٰ, میرا بیٹا حسین مر گیا ہے. پردیس میں, عالم اسیری میں, بھوک ننگ میں, جب کوئی اپنے کسی محبوب کا نام لے, میں نے اس لیے کہا ہے میں آپ کی قبر کو چھیڑنے لگا ہوں, جب اپنے کسی محبوب کا کوئی پردیس میں نام لے تو دل پہ کیا گزر جاتی ہے. جب اس نے کہا تھا نا وہ فخر عیسیٰ میرا بیٹا حسین مر گیا ہے, اسے زندہ کر دے, جب اس نے کہا نا میرا بیٹا حسین, سید سجاد کہتے ہیں پھر نہ بتا اس کا نام کیا ہے, پھر اس کا نام بتا, کہا میرا بیٹا حسین, کہا پھر بتا, کہا بیٹا حسین, کہا پھر بتا بیٹا حسین. نہ جانے کتنی مرتبہ سجاد نے پوچھا, گڑیا بتاتی رہی حسین 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 حسین. میرے مولا نے آسمان کی طرف دیکھا, اب یہ یہاں کون فیکون نہیں چل رہا, اب یہاں ارادہ نہیں چل رہا, آپ دعا مانگ رہے ہیں. پروردگار, دعا کا جملہ سننا, پروردگار میں نے کربلا کی ریت پہ بیٹھ کر اپنے حسین کے لیے کچھ مانگا ہے تم سے؟ میں نے کربلا کی گرم ریت پر اپنے حسین کے لیے تجھ سے کچھ نہیں مانگا. اللہ اسی حسین کا واسطہ اسے اس کا حسین دے دے, اسے اس کا حسین دے دے. کہا بی بی جا, تیرا بیٹا زندہ ہو گیا ہے, تیرا بیٹا زندہ ہو گیا ہے. ماں بھی دوڑی, وہ بچی بھی دوڑی. جب گھر میں آئی تو بیٹا ٹہل رہا تھا, بیٹا ٹہل رہا تھا. ماں نے آگے بڑھ کے گلے لگایا اور گلے لگا کے کہا تو مر گیا تھا. کہا ماں مر گیا تھا, ملک الموت نے میری روح قبض کر لی تھی. جا رہا تھا پیچھے سے ایک قیدی جس کے ہاتھوں میں ہاتھ کر دیا, پیروں میں بیٹھیا, گلے میں بہت پیچھے سے آواز دی او اسرائیل نے کہا لبیک یا ابن رسول اللہ, وہ رسول کا بیٹا لبیک. کہا اس کی ماں نے سفارش کی ہے, اس کی روح واپس کر, اس کے بیٹے کی روح واپس کر دے. اس نے روح واپس کی, میں زندہ ہو گیا. اماں تم نے کس سے دعا کروائی ہے؟ وہ کون کہتی ہے؟ ماں نے ہاتھ پکڑا, باہر لے کے چلی. دور میرا امام بیٹھا تھا, ماں کا ہاتھ چھڑوا کے دوڑا اور قدموں پہ گر کے کہتا ہے یہی تو وہ ہے جس کا عزرائیل سلام کر رہا تھا, جس کی حیا عزرائیل ملک الموت جس کو سلامیں کر رہا تھا, ملک الموت جس کا کہنا مانتا. یہ ہے وہ کہتی اور آپ کو اس کام کے سوا کوئی کام نہیں. انہوں نے اقدام میں قدم سخن ہے, اس وقت سے ادا میں حصہ ڈالا ہے. مالک ان کی عبادت قبول فرمائے.
مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ابھی بات ختم نہیں ہوئی, میں نے دعا کی روتی آنکھوں سے, مالک جو مریض ہیں شفا کاملہ, میری والدہ مریضہ ہیں, مالک ان کو بھی بیماری کا بلا کے صدقے میں صحت عطا فرمائے. جو مریض ہیں جاوید صاحب کے لیے دعا کریں. کافی صاحب مالک ان کو بڑی زندگی عطا کریں, اور جو مریض ہیں مریضات ہیں اور شفا عطا کریں. اب آپ نے یہ لفظ کہا ہے تو میں کہے بنا نہیں رہ سکتا, کیا مولا سجاد بیمار تھے؟ مجھے جعفری صاحب وہ بیماری بتائیں. آج کہتے ہیں نا فلاں کو شوگر ہے, فلاں کینسر کا مریض ہے, فلاں کو بخار ہو گیا ہے. سید سجاد کو کیا بیماری تھی؟ اس بیماری کا کیا نام ہے؟ ارے وہ تو غیرت کا مریض تھا. جب چادر کے شبر میں ہاتھ ڈالا سید سجاد زمین آج دن کرے تو ماتم بھی کرنا. یہ وہ ہے جو 35 سال تک شبیر کو خون رویا. اس بیماری کو کہاں بنتا ہے کہ جتنا لوگوں تو خون بھی لوگوں تو حقا لاتے ہیں. سانس لے لیں, ختم ہو گئی بات, صرف چند سطریں. اب تو سید سجاد اب اس عورت کو دیکھ کے کہتے ہیں, یہ بتا یہ تو شام کے قریب ہے تیرا شہر, تو یہاں کی تو بھی یہاں پیدا ہوئی ہوگی, تیرا بیٹا بھی یہاں پیدا ہوا, یہ تم نے بیٹے کا نام حسین کیوں رکھا؟ تم نے بیٹے کا نام حسین کیوں رکھا؟ کہا میرے محسن, اب اس کا لہجہ بدل گیا, تم نے میرا بیٹا زندہ کیا نا تو میرا محسن ہے. میرے محسن بات یہ ہے, ہمارے اس علاقے میں ایک راہب رہتا تھا, ایک راہب رہتا تھا, راہب بے اولاد تھا. اسے کسی نے کہا مسلمانوں کا محمد رسول اگر وہ دعا کر دے یہ اولاد مل سکتی ہے. وہ یہاں اس علاقے سے مدینے گیا, مسلمانوں کے رسول سے کہا میری اولاد نہیں دعا کریں. فرمایا تیری اولاد لوہے محفوظ میں ہے ہی نہیں. گود میں ایک بچہ بیٹھا تھا, گود میں بچہ بیٹھا تھا. اس نے نانا کی سفارش ایک طرف رکھ کے خود کہا نانا اب مل کے سفارش کرتے ہیں. جب اس بچے نے سفارش کی تو پہلے ایک نہیں مل رہا تھا, اب 7 مل گئے, 7 مل گئے, اور وہ 7 بیٹے لے کے واپس کسی شہر میں آ گیا. لیکن یہ کہانی مشہور ہو گئی کہ اس کو بیٹے 7 بیٹے حسین نے دیے, 7 بیٹے حسین نے دیے ہیں. میری شادی ہوئی کئی سال گزر گئے, میری بھی اولاد نہیں ہوئی. ایک دن میرے دل میں ایسے ہی خیال آیا, میں چھت پہ چڑھ گئی, مدینے کی طرف رک گیا اور میں نے کہا یا اللہ تجھے اس حسین کا واسطہ جس نے غائب کو 7 دیے تھے, اگر وہ حسین تجھے پیارا ہے تو مجھے ایک ہی دے دے. وہ حسین تجھے بڑا عزیز ہے, مجھے ایک دے دے. اللہ رکھے اگلے سال اللہ نے مجھے بیٹا دیا, میں نے اسی حسین کے نام پر اس کا نام حسین رکھا. میں نے اب انتظار ختم ہو گئی, میں نے اسی حسین کے نام پر اس کا نام حسین رکھا. میں نے بات پڑھ لی, واقعہ مکمل ہو گیا, آخری سطر پڑھ رہا ہوں. سید سجاد رو کے کہتے ہیں بی بی تم چاہو گی میں تمہیں وہ حسین دکھاؤں. اب تو انتظار کا وقت ہی نہیں, سطر پڑھ رہا ہوں. اگر بی بی تیرا دل چاہے تو وہ مدینے والا حسین جس نے راہب کو 7 بیٹے دیے تھے میں تمہیں وہ حسین دکھاؤں. کہا میرے محسن وہ حسین کہاں پر واقعہ نیچے نہ دے اوپر دے. اوپر تو دیکھا تو نیزے کی نوک پر حسین کا سر تھا, آنکھیں کھلی ہوئی تھی, آواز آ رہی تھی مومنا نہ رلا, میرا بیمار بیٹا ہے, میرا مریض بیٹا ہے, میرا کربلا کا مسافر بیٹا ہے, میرا اسیر ہے.